اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذالک یوم الخروج صلوات اس عشرے کے بانیان بالخصوص جناب مولانا باقر اختر ہاشمی اور دیگر شخصیات کاظمی صاحب مرحوم آپ کے ذہنوں میں ہیں کہ جو شاید 17واں سال ہے یہ 18واں سال ہے 18 سال کل کی سی بات ہے 18 سال میں جو لوگ شریک رہے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں اللہم سورہ مبارکہ قاف آیت کا نشان 41 اور 42 یعنی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَمِعْ اے لوگو سنو یوم یناد المناد من مکان قریب کہ جس دن قریب ہی سے ایک منادی ندا دے گا صلوات پڑھ لیں ذرا محمد قریب ہی سے ایک منادی ندا دے گا یوم یسمعون الصیحة بالحق وہ دن کہ جب آواز کو سنیں گے جو حق ہوگی ذالک یوم الخروج اور وہی دن ہوگا جو خروج کا ظہور کا دن ہوگا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں ترجمے کے بعد اس بات کا اقرار کروں گا کہ یہ مجالس ان مجالس میں سے ایک ہیں جو موضوعاتی مجالس ہیں
جو شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں، کچھ عقب میں زیادہ پرانے لوگ مجلسی تشریف فرما ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ موضوعاتی مجالس ہی در حقیقت ہماری قوم کے علمی معیار میں اضافے کا سبب ہے۔ جو مجالس ممبر پر آ کر بیٹھنے کے بعد ہم تیاری کر کے پڑھتے ہیں وہ اور ہیں، یعنی مجلس میں آ گئے اور ممبر پہ بیٹھ گئے، اب کوئی ایک آیت، ظاہر ہے ایک عرصے سے جو مجالس پڑھ رہے ہوں گے تو ان کو آیتیں تو یاد ہوں گی، تو کوئی ایک آیت بھی پڑھی اور اس آیت کی تفسیر بیان کر دی، تو ان مجالس کا بھی ایک بہرحال کام ہے، مقام ہے۔ لیکن وہ مجالس جو موضوعاتی ہوں، جن میں پہلے سے پتہ ہو کہ مجھ سے پہلے بھی کچھ کہا گیا ہے، میرے بعد بھی کچھ کہا جائے گا، تو آپ محنت کریں، مشقت کریں، کچھ تو لے کر آئیں بات، کوئی تو اپنی محنت، کوئی نتیجہ تو لے کر آئیں۔ تو میں آپ کے سامنے طالب علمانہ لہجے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ دونوں آیتیں ایک حسین منظر بناتی نظر آ رہی ہیں۔ میں پھر لطف لوں گا تاکہ آپ کو لطف منتقل ہو۔ خطیب جب تک خود ذائقہ نہیں لیتا اس وقت تک ذائقہ منتقل نہیں ہوتا۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، جس دسترخوان پہ مادی غذائیں نہیں ہیں، روحانی غذائیں ہیں، اور روحانیت کے لیے خود اپنے اندر پہلے اسے اتارنے کی ضرورت ہے۔ آیت کہہ رہی ہے وسط میں سنو، تو کب سنیں؟ آج سنیں یا انتظار کریں اس سنو کے سننے کا؟ یہ آیت آج کی آیت ہے، یہ تو آج آیت، قرآن ہے نا، قرآن تو 1400 سال پہلے نبی کے قلب مبارک پر اترا، تو قرآن مجید میں تو یہ آیت بہت پرانی آیت ہے، پہلے کی آیت ہے، سورہ قاف ہے بھائی، اور قرآن اللہ کہہ رہا ہے سنو، اور پھر آگے آیت کہہ رہی ہے یوم یناد المناد، جس دن ایک منادی ندا دے گا، اور منادی جو ندا دے گا وہ کہاں سے دے گا؟ من مکان قریب۔ تو میں تو ہندوستان میں رہتا ہوں، میرے وہ مکان کتنا قریب ہے جہاں سے آواز آئے گی؟ میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، وہ مکان کہاں ہے جو قریب اللہ کہہ رہا ہے؟ اور جب اللہ قریب کہہ رہا ہے تو پھر قریب ہے۔ جی یہ وہاں مبالغہ نہیں ہے، وہاں معاذ اللہ غلط بیانی نہیں ہے، وہاں جو ہے وہی ہے۔ اب اگر اللہ کہہ رہا ہے من مکان قریب، ایک قریب جگہ سے، قریب ہی سے ایک منادی ندا دے گا، تو وہ قریب کون سی جگہ ہوگی؟ میں کہاں ہوں گا تو قریب کہلاؤں اس مکان کے؟ کیا ہم سب کو پہنچنا ہوگا ایسی جگہ پر کہ جہاں سے وہ منادی ندا دے گا؟ بھئی تھوڑا سا میں بستر بنا رہا ہوں اپنے مطالب کو پھیلانے کے لیے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بلند تر ہدیہ کریں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ قرآن فہمی آیت کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، میں سمجھ لوں گا تو میرا بچہ بھی شاید سمجھ لے۔ پہلے تو ان الفاظ پر، آیت کے ان الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وسط میں سنو، اور سنو یعنی آج کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، یا جس دن منادی ندا دے گا اس دن کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے؟ کس دن کے لیے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنایا گیا ہے 1400 سال پہلے، آواز آئے گی کچھ مدت کے بعد۔ اب میں کیسے مدت کو طے کر دوں؟ میں اپنے الفاظ میں کیسے مدت کو طے کر دوں جب مجھے اجازت ہی نہیں ہے مدت طے کرنے کی؟ تو آواز آئی ہے، آیت آئی ہے 1400 سال پہلے، مگر یہ آواز سنائی دے گی کچھ مدت کے بعد۔ تو وہ کچھ مدت 1400 سال تو گزر گئے، ہر زمانے کا فرد یہی سمجھتا رہا کہ میرے زمانے میں آئے گی۔ تھوڑا سا توجہ بڑھائیں گے۔ ہر زمانے کا فرد یہی سمجھتا رہا کہ میرے زمانے میں یہ آواز آئے گی، اور ہر شخص اس آواز کا منتظر رہا۔ بھائی یہ اللہ نے ہمارے مزاج میں انتظار رکھا ہے، اللہ نے ہماری ساخت میں انتظار رکھا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ سب میرے چاہنے والے منتظر رہیں، انتظار ہمارے مزاج میں ہے۔
یہ اور بات ہے، کچھ ناممکن کے منتظر ہیں اور کچھ ممکن کے منتظر ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے بھی کچھ پیار ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا۔ پیار اس لیے ہے کہ مزاج میں ان کے بھی انتظار ہے۔ فرق اتنا ہے وہ ناممکن کے منتظر ہیں، ہم ممکن کے منتظر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ انتظار فست میں سنو، وسط میں سنو۔ اب سنو، کب سے سنیں، کب سے سن رہے ہیں؟ ہر زمانے کا فرد یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے زمانے میں یہ آواز آنے والی ہے۔ علی ابن یقطین سے ان کے بابا نے کہا کہ تمہارے ائمہ نے یہ کیوں نہیں بتا دیا کہ مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ تاریخ کیوں نہیں بتا دی تمہارے ائمہ نے؟ تو حضرت علی ابن یقطین نے اپنے بابا یقطین سے کہا کہ بابا، ہمارے ائمہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، حق کہا ہے، اور وہ پورا ہوا ہے۔ اس کا بھی انتظار کیجئے کہ یہ پورا ہو۔ کہ میرا سوال اپنی جگہ باقی ہے، کیوں نہیں انہوں نے بتایا کہ تاریخ کیا ہے، کون سے سن میں ظہور فرمائیں گے؟ مثلا آج کے بچوں کے لیے میں کہوں کیوں نہیں کہہ دیا 2023 میں آئیں گے؟ تو علی ابن یقطین مسکرائے اور فرمایا اگر انہوں نے تاریخ بتا دی ہوتی تو اس تاریخ کے قریب کے لوگ انتظار کرتے ہیں، پہلے کے زمانے والے انتظار نہ کرتے، مگر تاریخ نہ بتا کے ہر زمانے کے لوگوں کے ایمان کو مضبوط رکھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی بھائی، میرے اور آپ کے پردادا تو انتظار نہ کرتے۔ اگر بتا دیا گیا ہوتا کہ 2023 میں آئیں گے، میرے اور آپ کے پردادا تو انتظار نہ کرتے۔ مثلا ہماری 7ویں پشت میں جو ہمارے بزرگ تھے وہ کہتے کہ بھائی میں کیوں انتظار کروں، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ میں اتنی مدت تک زندہ نہیں رہوں گا۔ لیکن یہ ضرور رہے، یہ ضرور ذہن میں رہے کہ یہ گھرانہ چاہے تو کسی کی عمر کو اتنا طویل کر دیتا ہے کہ وہ 8 اماموں کی زیارت کرتا ہے۔ یہ تو حبابہ والبیہ نے خود کہا کہ مولا میں دنیا سے جانا چاہتی ہوں، میں نے دنیا کے رنگوں کو بدلتے دیکھ لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ اچھا اب میں کیا کروں کہ میں نے ایک ایک خاتون ہے جس کا نام ہے حبابہ والبیہ۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے ہاتھ میں تعزیہ لے کے بازار کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے ہمراہ آپ کے کچھ اصحاب بھی ہیں۔ میں حضرت کے کچھ قریب چلنے لگی کہ میں دیکھوں کہ حضرت کس سے غضبناک ہیں۔ تو دیکھا کہ بازار میں مچھلی فروشوں میں، شاید مانا گیا یہ ادھر جگہ زیادہ بہتر ہے، ایک صلوات ہدیہ کریں۔ مچھلی فروشوں میں وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت اس بازار میں داخل ہوئے کہ جہاں مچھلی بیچنے والوں کی دکانیں تھیں، اور ان لوگوں کو حضرت نے دور سے آواز لگائی جو مچھلیوں کے درمیان سمندری دوسرے جانوروں کو مچھلی کہہ کر بیچ رہے تھے، سانپ نما مسخ شدہ مچھلیاں۔ تو علی نے دور سے آواز لگا کے کہا کہ میں کتنی مدت سے تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے، تم بازاروں میں میرے ہوتے ہوئے یہ جانور بیچ رہے ہو، لیکن تم میری تنبیہ کے بغیر ماننے والے نہیں ہو۔ تو کچھ لوگوں نے تو معافی مانگی اور اپنا سامان اٹھایا، اور کچھ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے، اور علی اپنے پیغام کو دیکھ کر جب واپس آئے تو آ کر اپنی مسجد مدینہ میں ایک ایسی جگہ پر آ کر بیٹھے کہ جہاں پر علی بیٹھتے تھے تو سوالات معلوم ہوتا تھا، سب کو پتا تھا کہ یہاں سے بیٹھ کر علی سوالات کے جواب دیتے ہیں۔
یعنی تسلی ہو جاتی تھی لوگوں کو کہ اب علی مولا سے سوال جواب کا سلسلہ یہاں سے ہو سکتا ہے اور علی سے کچھ پوچھا جا سکتا ہے. تو علی وہاں بیٹھے تھے کہ میں نے دور سے آواز لگا کے کہا کہ یا علی توجہ، امام کی نشانی کیا ہے؟ بھائی میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں. امام کی نشانی کیا ہے؟ تو جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا یا علی امام کی، اچھا آپ کو سن کے یہ میری بات اور مضبوط ہو جائے گی. اہل علم تشریف فرمائے ہیں، علماء تشریف فرمائے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ حدیث کے نقل کرنے میں اور عقیدے کے بیان کرنے میں انتہائی سخت علماء میں شمار ہوتے ہیں. وہ ہر عقیدے کو عقیدہ امامیہ قرار نہیں دیتے. اس روایت کو کمال الدین و اتمام النعمہ میں شیخ صدوق نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جو حدیث میں آپ کو بھی سنانے جا رہا ہوں، جو روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اس روایت میں جہاں امام کی ظہور اور امام کے دیدار کے شوق میں جینے والوں کی فضیلت ہے، وہاں امام کی ولایت تکوینی کا بیان بھی ہے. جو عمر بڑھا سکتا ہے وہ رزق نہیں بڑھا سکتا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تو جیسے ہی کہتی ہے حباب والیبیہ کہتی ہے میں نے حضرت سے کہا کہ مولا امام کی نشانی کیا ہے، امام کی علامت کیا ہے، کیسے پہچانے کہ کون امام ہے؟ تو ابھی میرا سوال مکمل ہوا تھا کہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے اپنی انگلی سے اشارہ کیا ایک پتھر کی، ایک جانب اشارہ کیا جہاں پتھر پڑا ہوا تھا. فرمایا اسے اٹھا کے لاؤ. وہ پتھر کچھ نسبتاً ایک پتھر تھا کہ جو نسبتاً بڑا پتھر تھا. میں وہ اٹھا کر لے آئی. جیسے ہی میں نے حضرت کے قریب پہنچ کر اسے زمین پہ رکھا تو حضرت نے اپنے لباس سے ایک مہر نکالی، مہر، اور اس پتھر پہ رکھ کر اٹھائی تو وہ مہر چھپ گئی تھی، یعنی وہ کندہ ہو گئی تھی مہر. حضرت نے فرمایا جو پتھر پر نشان چھوڑ دے وہی امام ہے. اچھا ایک مجھے اور حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی مکرم کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے شمائل کیا ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ نبی کے شمائل میں، نبی کے فضائل کیا ہیں تو نبی کے فضائل میں مولا علی نے فرمایا کہ ایک فضیلت نبی کی یہ ہے کہ نبی جب نرم جگہ پر، ریت پر، مٹی پر پیر رکھتے تھے تو پیر نہیں چھپتا تھا، اور پتھر پہ رکھتے تھے تو پیر چھپ جاتا تھا. عجیب بات ہے. یعنی پتھر پہ نبی کے پیروں کا نشان. جی نیشاپور کا قدم گاہ، حیدرآباد کا قدم گاہ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو حضرت نے ایک مہر اس پتھر پہ رکھی اور وہ مہر اس کے اوپر کندہ ہو گئی، اس میں جگہ بن گئی اس مہر کی، اور فرمایا اس پتھر کو اٹھا کے اپنے پاس رکھو. یہ جو بھی امامت کا دعویٰ کرے اور اس پتھر کے اوپر مہر لگا دے تو وہ تمہارے لیے نشانی ہے کہ وہ امام ہے. اب بابا والیہ بھی یہ کہتی ہیں کہ کچھ مدت گزری کہ میں نے اسی جگہ حسن مجتبیٰ کو بیٹھے دیکھا، اور میں کچھ قریب جا کر جہاں خواتین بیٹھی تھی وہاں بیٹھ گئی کہ اچانک میں نے آواز دے کر کہا یا ابن رسول اللہ مجھے آپ سے کوئی سوال ہے. میں نے جیسے ہی کہا یا ابن رسول اللہ مجھے آپ سے کوئی سوال ہے تو امام حسن نے اس طرف دیکھ کر فرمایا وہ پتھر لے آؤ ہم نشان لگا دیتے. سبحان اللہ. بھائی امام پر صلوات ہدیہ کریں محمد وال. حبابہ والیبیہ کہتی ہیں کہ ابھی کچھ سال گزرے تھے کہ میں نے اسی جگہ حسین کو بیٹھے دیکھا، اور میں نے جب اس محفل میں جا کر خواتین میں بیٹھی اور میں نے ارادہ کیا کہ حضرت کو آواز دوں تو حضرت نے خواتین کی طرف دیکھتے فرمایا وہ حبابہ والیبیہ کہاں ہے، وہ پتھر لائے ہم نشان لگائیں. اور میں نے پتھر سامنے رکھا اور حضرت نے اس پہ نشان لگایا، اس میں مہر لگائی. پھر میں نے امام زین العابدین کو دیکھا کہ جب وہ اپنے گھر میں
سبحان اللہ، کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے کہ میں نے سلام کیا تو حضرت نے مڑ کر مجھے جواب دیا کہ اس وقت میری عمر 113 سال تھی۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ حبابہ والبیہ کہتی ہے کہ اس وقت میری عمر 113 سال تھی۔ مولا علی سے بھی مہر لگوائی، امام حسن سے بھی لگوائی، امام حسین سے بھی لگوائی۔ جب امام سجاد کو میں نے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے آواز دے کر کہا کہ سلام کیا تو حضرت مڑے، اور حضرت اس سے پہلے کہ میں حضرت سے امامت کی نشانی مانگوں، حضرت نے فرمایا وہ تمہارے پاس جو ہمارے دادا کی امانت ہے وہ لے آؤ، اس پہ ہم نشان لگا دیں۔ تو میں نے حضرت کے سامنے وہ پتھر رکھا، حضرت نے اس پر بھی مہر لگا دی، اور جب مہر لگا دی تو میں پتھر اٹھا رہی تھی اور حضرت جا رہے تھے، تو میں نے حضرت سے سوال کیا، مولا میری عمر 113 سال ہو گئی، تو اب میں بعد والے اماموں کی تو زیارت کر نہیں پاؤں گی، جو میں ائمہ اہل بیت سے اور بعد میں آنے والے اماموں سے مہر لگواؤں۔ تو کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے میرے سر سے لے کے پیر تک ایک اپنی انگشت مبارک کا اشارہ کیا، میں 18 سال کی جوان ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک مرتبہ میں نے امام محمد باقر کی زیارت کی تو انہوں نے مجھے آواز دے کر کہا، لاؤ میرے بابا کا پتھر مجھے دو۔ میں نے جعفر صادق سے مہر لگوائی، میں نے موسیٰ کاظم سے مہر لگوائی، اور میں جب امام رضا کے زمانے میں پہنچی تو میں پھر اتنی ہی ضعیفی کی کیفیت میں آ چکی تھی کہ جیسے سید سجاد کے زمانے میں تھی۔ تو حضرت نے فرمایا، کہو ہمارے قائم سے بھی مہر لگوانی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا نہیں مولا، میں نے زمانے کے رنگ بدلتے بہت دیکھ لیے ہیں، اب مجھے مزید جینے کا شوق نہیں ہے، آپ تو بس یہ دعا کریں کہ اسی کیفیت میں کہ میں اہل بیت سے جڑی ہوں میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ امام نے فرمایا، تم چاہتی ہو جانا تو پھر اب تمہاری موت مقرر ہوگی، ورنہ چاہو تو تم ہمارے قائم کی بھی زیارت کرو۔ اور کہا، اے حبابہ والبیہ، تم کیونکہ ائمہ اہل بیت کی زیارت کا شوق رکھنے والی ہماری چاہنے والی خاتون ہو، تو اب یہ ہم تمہیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ جب محشر میں اٹھو گی تو قائم کے لشکر میں اٹھو گی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صل علی۔ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ اس انداز سے، اس کیفیت سے ائمہ اہل بیت چاہیں تو زندگیوں کو، تو جو حبابہ والبیہ، بھائی توجہ، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جو حبابہ والبیہ کو اتنی طویل عمر دے سکتے ہیں، ان کی عمر کے طویل ہونے پہ تعجب کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ شرکت بھی بھرپور ہے اور صلوات بھی بھرپور ہوئی۔ ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ جو وسط میں سنو، تو یہ آیت آج کی آیت ہے، آج آ رہی ہے آواز مکان قریب سے۔ پھر وہ مکان قریب کہاں ہے؟
یہاں قرب سے مراد قرب مادی نہیں ہے کہ میں جنوب میں ہوں اور وہ مکان جہاں سے آواز آئے گی وہ شمال میں ہے، میں مثال کے طور پہ مشرق میں ہوں اور وہ مغرب میں ہے. یہ مکان مادی نہیں ہے بلکہ یہ مکان معنوی ہے. ایک معنوی مکان ہے، ایک مکان ہے جس کا تعلق ہمارا معنویت کا ہے. مکان تو وہ مادی ہے مگر ہمارا تعلق اس سے معنوی ہے. مجھے کوئی مسلمان ذرا بتائے کہ وہ کون مسلمان ہے جو اس مکان کو روزانہ 5 مرتبہ یاد نہیں کرتا. سب سے زیادہ جو مکان ہمارے ذہن پر حاکم رہتا ہے وہ وہی مکان ہے کہ جہاں سے یہ آواز آئے گی تو پھر وہ قریب ہے یا نہیں؟ کتنا قریب ہے جی. ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرمائے جو ہندوستان سے آئے تھے، وہ شاید 2 مہینے بعد انہیں اپنا پرانا 75 سال پرانا وطن یاد آتا ہو، کبھی 2 مہینے بعد. لیکن وہ کون سا وطن ہے، وہ کون سا مکان ہے جو روزانہ 5 مرتبہ یاد آتا ہے؟ وہ جو روزانہ 5 مرتبہ یاد آتا ہے وہ مکان وہی ہے جہاں سے وہ مکان قریب ہے، جہاں سے وہ آواز دیں گے. ایک تو یہ پیغام ہے کہ وہ مکان قریب ہی میں ہے، وہ قرب معنوی ہے اس سے ہمارا، جسے ہم مکہ کہتے ہیں، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں. جہاں سے وہ آواز آئے گی وہ مکان قریب میں ہی ہے. دوسرے، کیا یہ آیت، میں نے پھر سوال اٹھا رہا ہوں، کیا یہ آیت آج کی آیت ہے یا یہ آیت جب آواز آئے گی، جب منادی ندا دے گا اس وقت کی آیت ہے؟ تو میرے بچوں جوانوں، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت نہیں ہے جو نازل تو 1400 سال پہلے ہوئی ہے سرکار کے قلب مبارک پر، مگر اس آیت کا مصداق ڈھونڈنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. اور آیت وہ 1400 سال پہلے آئی ہے، اس کا مصداق بعد میں آئے گا. اب بہت سارے مصادیق اس کے نبی کی ظاہری حیات کے 100 سال بعد آئے، کچھ 200 سال بعد آئے. حجاج ابن یوسف کا نام تاریخ پڑھنے والوں نے لکھا اور سنا اور پڑھا. ظالم ترین ایک بادشاہ، مگر ظالم ہونے کے باوجود قرآن کا حافظ تھا. وہ کہنے لگا اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ ایک آیت نے تو میری کمر توڑ دی، ایک آیت نے تو مجھے تھکا ڈالا. آیت ہے سورہ مبارکہ نساء کی 159ویں آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے گا اور اس کے ایمان پر گواہ بھی موجود ہوگا. کہنے لگا روزانہ عیسائی مر رہے ہیں، روزانہ یہودی مر رہے ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ مرنے سے پہلے وہ مومن ہو جائے گا. تو یہ تو مومن نہیں ہو رہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہو کے مریں گے اور یہ تو مومن نہیں ہو رہے. تو کیونکہ اپنے مزاج کا بادشاہ تھا، کہنے لگا اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ سارے مسیحیوں کی گردنیں کاٹ دوں، سارے یہودیوں کی کھوپڑیاں اڑا دوں، اس لیے کہ یہ مرنے سے پہلے مومن نہیں ہو رہے اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مرنے سے پہلے مومن ہوں گے. تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ حضور اگر جان کی امان ہو تو کچھ عرض کروں. کہو کہ یہ فیصلہ صادر نہ فرمائیے گا کہ سب کو مار دیا جائے، اس لیے کہ یہ آیت تو آخری زمانے کی آیت ہے. تو ایک مرتبہ سنبھل کے بیٹھا اور کہنے لگا یہ کیا مطلب آخری زمانے کی آیت ہے؟ کہنے لگا حضور یہ آیت تو اس زمانے کی آیت ہے جب حضرت مہدی ظہور کریں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو سارے مسیحی مومن ہو جائیں گے، سارے یہودی مومن ہو جائیں گے. تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یہ بات لائے کہاں سے ہو؟ کہا اب یہ بتانے کے لیے کہ بات میں کہاں سے لائے ہوں مجھے اور امان چاہیے، یہ مجھے امان چاہیے کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں. کہا نہیں ماروں گا. کہا یہ محمد باقر نے بتایا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. آخری زمانے میں جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے.
وہ جو آواز دے گا ایک منادی، وہ کہاں سے دے گا؟ وہ خانہ کعبہ کی چھت سے دے گا. تھوڑا سا ذرا توجہ بڑھائیں گے. خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر امام مہدی آواز دیں گے اور اپنا اصلی نام ولدیت کے ساتھ بتائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں کون ہوں، میرے بابا کون ہے. اور یہ حضرت کی جو آواز ہے نا، دنیا کے اس کونے والے بھی ایسے ہی سنیں گے جیسے برابر میں بیٹھنے والا سن رہا ہو. وہ مناد وہ جو خانہ کعبہ کی چھت سے حضرت اعلان کریں گے، اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنی ولدیت بھی بتائیں گے. اور پھر جب خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر آئیں گے تو پھر حضرت کعبے کی دیوار سے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیں گے اور وہ خطبہ میرے مولا کا پوری دنیا سنے گی. اور خطبہ ختم ہوگا اذان کے کچھ لمحوں قبل، اور جب اذان کہی جائے گی تو پھر مصلی لگے گا جس پر امام آمادہ ہوں گے قدم رکھنے کے لیے کہ اچانک دو حسین اور جمیل فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ آئیں گے اور خانہ کعبہ میں موجود ساری دنیا امام حضرت عیسیٰ کی زیارت کریں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر امام مہدی ان سے بغل گیر ہوں گے، معانقہ کریں گے، مصافحہ کریں گے. اور پھر حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ مصلی کی طرف آئیں اور فرمائیں گے یا ابن مریم یہ مصلی آپ کے لیے تیار ہے. تو امام مہدی سے حضرت عیسیٰ کہیں گے یا ابن زہرا یہ آپ کی ملکیت ہے. حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھ کر نبی کے امتی ہونے کا اعلان کریں گے. جی نبی کے امتی ہونے کا اعلان ہوگا. نماز پڑھیں گے شریعت محمدیہ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ان کی اپنی. پھر حضرت امام وقت کے پیچھے نماز پڑھ کر حضرت امام مہدی اپنے مسلمان اور اسلام اور ایمان کا اعلان کریں گے. یعنی آپ کلمہ پڑھیں گے نبی کا جو آپ نے عالم الس میں پہلے پڑھا ہوا ہے. ہاں میں مزاجوں کو بھی جانتا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا نبی کا کلمہ پڑھنا موجود ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے. اچھا نبی کا نام تو احمد نہیں محمد ہے، مگر قرآن میں حضرت عیسیٰ نے نبی کا نام احمد لیا ہے اس لیے کہ سمیا فی السماء احمد وفی الارضین محمد. مجھے آسمانوں میں احمد پکارا جاتا ہے، زمین پہ محمد. تو عیسیٰ تو آسمان والے احمد کو جانتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اب یہ ظہور ہو رہا ہے جسے قرآن نے خروج کا لفظ کیا ہے. ذالک یوم الخروج، ذالک یوم الظہور. یعنی تفسیری نگاہ میں، تفسیر میں اگر ہم بات کریں گے تو خروج سے مراد ظہور.
یہ وہی یوم ظہور ہوگا، اور پھر جب حضرت کا ظہور ہو جائے گا اور یہ سارا منظر بنے گا تو پھر وہاں سے حضرت کہاں جائیں گے؟ اس کے بعد کا مضمون جو میرا نہیں ہے، اس وقت کا مضمون نہیں ہے میرا، اس وقت میں نے طے نہیں کیا اپنے آپ سے کہ میں یہ والی بات کروں، اس کے بعد والا مرحلہ، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب حضرت امام وقت کا ظہور ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ آ جائیں گے، تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَمِعْ یوم یناد المناد من مکان قریب، بالکل قریب سے، خانہ کعبہ سے منادی ندا دے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اور پھر اسی دن، وہ دن جس دن تم ایک آواز سنو گے جو آواز حق ہوگی، ذالک یوم الخروج، اس دن آواز دینے والا ایک آواز دے گا، ایک صیحہ، ایک آواز، ایک پکار۔ اب منادی ندا اور صیحہ میں فرق ہے، ینادی مناد، منادی ندا دے گا، ندا اور ہے، صیحہ اور ہے۔ منادی امام مراد ہے، صیحہ سے جو تعلق ہے اس آواز سے، اس صیحہ یعنی آواز دونوں ہیں، ایک ندا ہے ایک صیحہ ہے۔ صیحہ جو ہے وہ ایک ایسی آواز ہے جو نہ سننے والے کو بھی سننے میں آئے گی، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ دل دہلانے والی آواز، جھنجھوڑنے والی آواز، ہوشیار کرنے والی آواز، جسے اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو اسمع افہم کی آواز، جیسے ہم اپنے مردوں کو اسمع افہم کہتے ہیں، یہ پوری دنیا کو اسمع افہم کہنے والی آواز، سنو سمجھو۔ یہاں اب میرے مولا امام محمد باقر فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں الصیحۃ صیحتان، وہ جو اس دن آواز آئے گی صیحہ، جس سے مراد، جس کو صیحہ کہا ہے، وہ دو آوازیں ہوں گی، صیحتان، دو طرح کی آوازیں ہوں گی، صیحۃ الجبریل و صیحۃ الابلیس۔ ایک آواز ہوگی جو جبریل کی ہوگی، بھائی ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، ایک آواز جبریل کی ہوگی اور ایک آواز ابلیس کی ہوگی۔ صیحۃ الجبریل وہو من اول الیوم، وہ جو جبریل کی آواز ہوگی وہ صبح کے وقت ہوگی۔ امام کے ظہور کے دن کا منظر بنا رہا ہوں جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ جو جبریل کی آواز ہوگی وہ صبح کے وقت ہوگی، وہ ابلیس کی آواز جو ہوگی من آخر الیوم، وہ شام کے وقت میں ہوگی۔ صبح کے وقت میں، تھک تو نہیں رہے بھائی، صبح کے وقت میں جو آواز ہوگی وہ جبریل کی ہوگی، اور جو شام کے وقت میں آواز ہوگی وہ ابلیس کی ہوگی۔ اب جبریل کی آواز کیا ہوگی اور ابلیس کی آواز کیا ہوگی؟ میں خود اس مجلس کی تیاری کرتے ہوئے جب پہلی مرتبہ میں نے آج، جب اس صبح سے 2-3 مرتبہ بار کتابیں کھول رہا تھا، اپنی لائبریری سے اپنے لے گیا تھا کتابیں اوپر، اور جب یہ روایت میں نے پڑھی تو آپ یقین جانیے اس روایت پڑھنے کے بعد میں بس رقص نہیں کر رہا تھا، مگر میری روح ضرور رقص کر رہی تھی۔ اب وہ روایت سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ جو جبریل صبح کے وقت میں آواز دیں گے وہ کیا ہوگی، اور وہ جو ابلیس شام کے، اچھا جبریل شام کو کیوں نہیں دیں گے؟ شام تو جہاں زندگی، شام تو جہاں دن کی شام ہوتی ہے، وہاں انسانوں کی بھی تو شام ہوتی ہے۔ شام تو ویسے ہی کوئی اصطلاح اچھی نہیں ہے، شام تو ویسے ہی تھکے ماندے لوگوں کے لیے استعارہ ہے، شام تو ویسے ہی شکست خوردہ لوگوں کا استعارہ ہے۔ بھئی ان کی زندگی کی شام، ان کی زندگی کی صبح، جی یہ استعارہ ہے کہ شام ہو گئی ان کی زندگی میں، شام آ گئی ان کی زندگی میں۔ تو شام کو جبریل کیوں آواز دیں گے بھائی؟ جبریل تو صبح آواز دیں گے، شام کو ابلیس آواز دے گا۔ اب وہ صبح جبریل، میں دیکھ رہا ہوں آپ کہ کیا بھائی بتا دو اب آخر، وہ جو جبریل صبح آواز دیں گے وہ کیا آواز ہوگی؟ اب ذرا سنیں، جبریل صبح آواز دیں گے ان الحق مع علی وشیعتہ۔ اے ماں، سبحان اللہ، یہ امام باقر کی روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو۔
امام فرما رہے ہیں کہ جبریل یوم ظہور امام مہدی صبح کے وقت میں جو آواز دیں گے وہ آواز دیں گے حق علی کے ساتھ ہے اور علی کے شیعوں کے ساتھ. حق علی کے ساتھ. مختصر بھائی مختصر ٹائم کم ہے ہمارے پاس. یہ مختصر ہے. جبریل امی بھائی میں نے تو بہت لطف لیا جب یہ روایت پڑھی ہے کہ امام کے ظہور کے دن صبح کے وقت میں علی علی ہوگا. بھائی بات کرو نا میرے ساتھ, تھوڑا سا توجہ بڑھائیں. جو 1400 سال سے علی کے نام پہ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں, دکھ اٹھا رہے ہیں, جنازے اٹھا رہے ہیں, دھماکے سہ رہے ہیں, میتیں اٹھا رہے ہیں, جو 1400 سال سے زندانوں میں رہے, قید خانوں میں رہے, ان کو اس سے بڑھ کر اور کیا بشارت ہوگی کہ جب امام ظہور کریں گے تو علی علی ہوگا. بلندتر صلوات محمد و آل محمد. سبحان اللہ. ان الحق مع علی و شیعتہ. اچھا بھائی امام زمانہ کی امامت ہے تو امام کے نام کا اعلان ہونا چاہیے نا. وہ امام کے ظہور کا دن ہے تو وہ تو امام کا نعرہ لگنا چاہیے نا. ہم ہی کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے کہ جس امام کے زمانے میں ہو اسی امام کی بات کرو, تو ہم جس امام کے زمانے میں انہی پہ تو اشرا کر رہے ہیں. جس امام کے زمانے میں ہو اسی امام کی بات کرو. میں یہ کہتا ہوں جس امام کے زمانے میں ہیں ہم اسی کی بات کر رہے ہیں, مگر وہ جس کی بات کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں. یعنی در حقیقت ظہور امام مہدی نہیں ہوگا, اعلان ولایت علی ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حضرت ظہور فرمائیں گے تو دو طرح کی آوازیں آئیں گی. ایک الصیحۃ و صیحتان, میرے مولا باقر فرما رہے ہیں, دو آوازیں آئیں گی بھائی, صیحۃ الجبریل صیحۃ الابلیس. جی صیحۃ الجبریل و صیحۃ الابلیس. جبریل کی آواز یہ ہوگی ان الحق مع علی و شیعتہ, حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے. اور شام کے وقت میں جب سب کچھ گزر چکا ہوگا, جب سفیانیوں پہ شام آ جائے گی. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ جب اہل بیت کے دشمنوں کی شام آ جائے گی, جب اہل بیت کے دشمنوں کے تمام معاملات نمٹ چکے ہوں گے, تو اس وقت شام کے وقت میں ابلیس آواز دے گا ان الحق مع السفیانی و شیعتہ. حق سفیانی کے ساتھ اور اس کے شیعوں کے ساتھ. اب میں کچھ چیزوں کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس میں حکمت ہے. جس سے میری فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض, یہ جی بی بی کے لیے ہی کیوں نبی نے کہا؟ کچھ ہونا تھا. اور امام کے مقابل میں آنے والی طاقت کو سنی شیعہ نے سفیانی کیوں لکھا؟ بھائی اس سے زیادہ بولوں گا تو کچھ اور ہو جائے گا. جو امام وقت کے سامنے جو لشکر آئے گا, جو سردار آئے گا, جس کا لشکر آئے گا, اس سردار کا نام سفیانی کیوں ہے؟ کوئی حکمت تو ہے. اس لیے کہ اسلام کا تعلق تاریخ میں ہے.
جی لہذا دونوں آوازیں پوری دنیا کو سنائی دی جائیں گی اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے. میں نے تو بھائی بڑا اس کا لطف لیا کہ امامت کا آغاز ہو رہا ہے امام زمانہ کا، ظہور ہو رہا ہے امام زمانہ کا، اور اعلان ہو رہا ہے علی کی ولایت کا. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ تمام ائمہ نے جو مشقتیں، زحمتیں، قربانیاں، جو مصیبتیں برداشت کی وہ ولایت علی کے لیے تو کی ہیں. اور جب سارے ائمہ نے ولایت علی کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں تو آخری جس کے ذریعے ولایت علی نافذ ہوگی تو اسی کے زمانے میں خانہ کعبہ سے آواز دی جائے گی کہ حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ. جی وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت قریب ہے. امام کی امامت، تھوڑا سا تو مجھے بولنے دیجئے. ممکن ہے آپ میں سے کوئی سوچے کہ آپ کو روک کون رہا ہے، تو میں بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. امام زمانہ کی توقیعات نقل ہوئی ہیں، امام سے لوگوں کی ملاقات، امام کے خطوط، امام سے لوگوں کے رابطے. یہ ایک پورا باب ہے معرفت امام زمانہ کے حوالے سے. اس میں ایک توقیع سعد ابن عبداللہ قمی کی ہے. سعد ابن عبداللہ قمی کہتے ہیں کہ میں نے امام زمانہ سے پوچھا کہ مولا، امام مہدی سے، امام زمانہ سے، مولا امام کا تعین اور امام کا انتخاب، امام کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد. امام کا انتخاب امت کیوں نہیں کر سکتی؟ بھائی یہ جو اب روایت سنانے جا رہا ہوں میں نے اس کا بھی خود بھی لطف لیا ہے. امت امام کا انتخاب کیوں نہیں کر سکتی؟ پوچھا اس سے جا رہا ہے جو خود اس بات پر دلیل ہے کہ امام کا انتخاب امت نہیں کر سکتی. سارا عالم اسلام متفق ہے کہ ایک وجود آنے والا ہے جن کا نام مہدی ہے، جن کے آنے کے بعد زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، جن کے آنے پر ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، جن کے آنے پر برکتیں ایسے رہیں گی کہ کوئی جاہل نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، لوگ صدقہ لے کے مستحقوں کو ڈھونڈیں گے. اگر کسی کو مستحق جان کر اسے دینے لگیں گے تو وہ کہے گا میں خود صدقہ لے کر آیا ہوں، مجھے بھی کوئی مستحق نہیں مل رہا. ایسا مثالی زمانہ آ جائے گا. مگر سب نے لکھا ہے کہ وہ ظہور فرمائیں گے، وہ دنیا میں آئیں گے. کسی نے نہیں لکھا کہ امت ان کو منتخب کرے گی. جب آخری کو امت منتخب نہیں کرتی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو پہلے کو امت کیسے منتخب کرے گی؟ اب خود امام سے پوچھا گیا کہ امام کو امت منتخب کیوں نہیں کرتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ حضرت نے فرمایا کہ کس امام کی بات کر رہے ہو، امام مصلح یا امام مفسد؟ اب بھائی جو روایت ہے وہ تو میں سناؤں گا آپ کو. امام نے سعد ابن عبداللہ قمی سے سوال کیا پلٹ کر کہ تم امام مصلح کی بات کر رہے ہو یا امام مفسد کی؟ کہ مولا میں تو امام مصلح کی بات کر رہا ہوں. مصلح. حضرت نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے دل میں فسادی فکروں کا مجموعہ ہے یا اصلاحی فکروں کا اجتماع ہے؟ کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ کسی کے دل میں کیا گزر رہا ہے اور کیا سوچتا ہے وہ. جب کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں جان سکتا کہ اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر فسادی فکریں ہیں یا اصلاحی فکریں ہیں، تو ہو سکتا ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا، جو حضرت کے جملے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص اس کا انتخاب کر لے کہ جس کے دل کے اندر
فسادی فکریں ہیں، اور جو فسادی فکروں کا حامل ہے وہ کیسے امت کے لیے مصلح بن سکتا ہے؟ کہنے لگا مولا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب ایسا ہو سکتا ہے تو پھر امت کو یہ اختیار کیوں دیا جائے؟ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا، بات جا رہی ہے. پھر یہ امت کو اختیار کیوں دیا جائے کہ وہ اس کا انتخاب کرے جس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے؟ تو جب امام کا کام ہی اصلاح کرنا ہے تو امام کا انتخاب وہ کرے گا جس نے امام کو بنایا ہے، جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ بتائے گا کہ کون مصلح ہے. تو امام مہدی کا برہان، یہ برہان مہدوی علماء نے اس کو نام دیا ہے امامت کے باب میں. برہان مہدوی امام زمانہ کی دلیل ہے. امام مہدی کی دلیل امامت کے بارے میں کہ امام کو کون منتخب کر سکتا ہے، خود یہ امام زمانہ کی دلیل، اور خود امام زمانہ دلیل امامت ہے کہ ان کا انتخاب جب امت نہیں کرے گی ان کا انتخاب اللہ کرے گا. یعنی اگر نبی کا انتخاب اللہ کرے گا اور آخری امام کا انتخاب اللہ کرے گا تو پھر یہ ان لوگوں کے ہموش و غربا نہیں ہے کہ آخری امام کا انتخاب تو اللہ کرے اور پہلے امام کا انتخاب امت کرے. تو آ جائیے اس دروازے پہ جہاں پہلے امام کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے. غدیر کے میدان میں آواز دے کر کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دو وہ جو ہم نے تم پہ نازل کیا ہے. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. تو پہلے امام کی امامت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آخری امام کے امامت کا اعلان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے 5-8 منٹ اور بولنا ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا. اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں. جہل کے مقابل میں علم نہیں ہے، یعنی جہل کی ضد علم نہیں ہے، جہل کی ضد عقل ہے. جہل کی ضد علم نہیں ہے کہ بھئی وہ جاہل ہے وہ عالم ہے. یہ ہم بول دیتے ہیں، بولا جاتا ہے، مگر علمی طور پہ یہ کمزوری ہے جس کے ہاں بھی ایسا بولا جاتا ہے. جہل کی ضد عقل ہے. آپ جا کے دیکھیے ائمہ اہل بیت کی احادیث کو، جب بھی انہوں نے جہل کے مقابلے میں کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو وہ عقل کا، اور عقل کے مقابلے میں جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ جہل کا. کتاب کافی آج ہی جا کر اپنے گھر میں رکھی ہوئی اصول کافی کو دیکھ لیجئے. اصول کافی کا آغاز جن حدیثوں سے ہوتا ہے وہ باب علم و جہل ہے، باب عقل و جہل ہے. وہ عقل اور جہل کا باب، یعنی جہل بمقابل عقل، عقل بمقابل جہل. اب ذرا اس حدیث کو سنیے. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. تو یہ سیدھی سیدھی بات نہیں ہے. جس کی زندگی میں امامت نہیں ہے اس کی زندگی عاقلانہ نہیں ہے. اس کی زندگی عاقلانہ نہیں ہے، اس کی زندگی ہی معقول نہیں ہے. فلاں بات معقول نہیں ہے، فلاں اقدام معقول نہیں ہے، فلاں تحریر معقول نہیں ہے، فلاں شعر معقول نہیں ہے. بھائی تمہاری تو پوری زندگی معقول نہیں ہے، اس لیے کہ تم امامت کے بغیر ہو. اور جانیے کہ زندگی کا نچوڑ موت ہے. زندگی کا نچوڑ موت ہے. زندگی ایک ایسا شربت ہے جو موت کے وقت پلایا جائے گا. ساری زندگی جو کیا وہ موت کے وقت میں چکھنا پڑے گا. تو جو ساری زندگی علی علی بولتا ہو، جس نے ساری زندگی اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہو، اس کی موت شیرین ہی ہوگی، اس کی موت ہی تو لذیذ موت ہوگی. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت. اچھا
یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس، یہ دو طرح کی ہیں. حدیث، جب حدیث فہمی بہت مشکل کام ہے بھائی. جیسے بعض ہمارے سیلف اسٹڈی کے لوگوں نے بہت آسان سمجھا ہے، بے استاد لوگوں نے اسے بہت آسان سمجھ لیا ہے کہ صاحب حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے. بھائی تمہیں پتہ ہے حدیث کی کون سی قسم ہے؟ اس کے راویوں کو پتہ ہے؟ نہیں، وہ فلاں کتاب میں لکھی ہے، تو اس کتاب کے اندر راوی بھی ذکر ہوئے ہیں یا نہیں؟ کہ نہیں، اس میں تو راوی. تمہیں کیسے پتا بھائی کہ اس کے راوی کون ہے؟ اور اگر پتا ہے تو بھائی ہم تمہارا ہاتھ چومیں گے. یہی تو فاضل عالم ہوتا ہے، جو جانتا ہو کہ راوی کیسے ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں اور حدیثیں کتنی کیسی ہوتی ہیں اور کتنی قسموں کی ہوتی ہیں. تو حدیث فہمی بڑا مشکل ہے. اب ایک جگہ حدیث کہہ رہی ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ. ایک جگہ حدیث کہہ رہی ہے من مات بغیر وصیت ہی مات میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اور وصیت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا. تو کیا امامت کے برابر ہے وصیت؟ معرفت امام کے برابر ہے وصیت؟ مگر حدیث ہے بھائی من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط مات میتۃ جاہلیہ، من مات بغیر وصیت ہی فقط مات میتۃ جاہلیہ. تو اس حدیث کو جس کے اندر امام کی معرفت کے بغیر مرنے والے کو جاہلیت کی موت کے ساتھ کہا گیا ہے، اس حدیث کے اندر مراد نفی حقیقت ہے. یعنی حقیقتاً صحیح ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرا. اور جہاں کہا جا رہا ہے من مات بغیر وصیت ہی مات میتۃ جاہلیہ، وہاں نفی حقیقت نہیں ہے، نفی کمال ہے. بہتر تھا کہ یہ وصیت کر کے مرتا. جیسے مثال کے طور پہ ایک اور دو حدیثیں اور مجھے یاد آ رہی ہیں. مثلا کہا جائے گا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ نماز میں سورہ فاتحہ سورہ الحمد نہ پڑھی جائے. ایک اور حدیث کہتی ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی مسجد، پڑوسی کی نماز ہی باطل ہے مگر نماز ہے تو وہ پڑوسی مسجد میں آ کے پڑھے. یعنی مسجد کے پڑوسی کی نماز ہی باطل ہے، جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو اس کی نماز گھر میں باطل ہے مگر وہ کہ وہ گھر مسجد میں آ کے پڑھے. تو کیا واقعی باطل ہے؟ حقیقتاً باطل ہے؟ نہیں، کمالاً باطل ہے. خوشبو اس میں نہیں ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تھوڑی دیر کے لیے دو پڑوسی گھبرا گئے تھے جی. تو یہ نفی کمال، وہ نفی حقیقت. یعنی بغیر سورہ الحمد کے نماز باطل، یہ نفی حقیقت. اور پڑوسی کی مسجد کے بغیر گھر میں نماز پڑھنا، یہ نفی کمال. ایسے ہی امامت کے بارے میں جو امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ نفی حقیقت ہے. اور جہاں کہا جا رہا ہے کہ جو بغیر وصیت کے مر جائے وہ نفی کمال ہے. حقیقتاً اس کی زندگی جاہلیت کی ہے، وہ اس کی زندگی عاقلانہ نہیں ہے. اس کی زندگی، بس آخری جملہ فضائل کے باب میں کہہ رہا ہوں، پھر دو جملے مصائب سے پڑھ رہا ہوں. اس کی زندگی عاقلانہ نہیں ہے، جاہلانہ ہے. بھائی اس کی زندگی عاقلانہ کیسے ہو سکتی ہے جو علی و بطول کے بغیر رہتا ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ میں ان بچوں کے لیے دلیل دے کر بس بات مکمل کروں. ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں، ہم فطرتاً میرٹ کی بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم بیسٹ اور بہتر کی تلاش میں رہنا ہماری فطرت ہے. ہم اچھے سے اچھے کو تلاش کرتے ہیں. کھانے بھی 4 طرح کے رکھے ہو نا، تو ہم اس کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے جو کھانا دوسرے کھانے سے اچھا ہو. سیٹیں ہوں، سواری میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ اس سیٹ کو ترجیح دیں گے جو بہتر سیٹ ہے. ہر کام میں بہتری، ہر کام میں بہتری، ہر کام میں بیسٹ، ہر کام میں میرٹ. ہم بھی تو 1400 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. یہ عاقلانہ مسئلہ ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ علی سے جو پوچھے تم اسے تو مانو، علی جسے پڑھائے تم اس علی کو نہ مانو. یہ کیسی عقل ہے بھائی؟ یہ کیسی عقل کا فیصلہ ہے؟ کون سی عقل کا فیصلہ ہے؟ تو امام کی معرفت کے بغیر جینے والے وہ جاہلیت کی موت، گویا انہوں نے جاہلیت پر زندگی گزاری ہے اور دنیا سے جا رہا ہے تو وہ عقل کے بغیر جا رہا ہے. عاقلانہ زندگی نہیں ہے ان کی. مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر میں اضافہ کرنا چاہیے.
کہ ہم جس دروازے پہ بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. خوشیوں میں کیا کریں یہ بھی انہوں نے بتایا, اور غم میں کیا کریں یہ بھی انہوں نے بتایا. میں ابھی پچھلے دنوں مسنگ پرسن کے فیملیز کے ساتھ مل رہا تھا. اس کے بعد پھر مقتدر شخصیات تک بھی ہم نے اپنا پیغام, ان کا پیغام پہنچایا. تو ان فیملیوں میں, ان خانوادوں میں ایک خاتون روتے ہوئے کہہ رہی تھی, مولانا ہمیں جنازہ دے دیں تسلی ہو جائے گی کہ ہم نے اپنے بچے کو دفنا دیا. اس لیے کہ مرنے پہ صبر آ جاتا ہے. انتظار تو موت کی خبر سے زیادہ مشکل ہے. موت کی خبر بھی مشکل خبر ہے, مگر انتظار اس سے زیادہ شدید ہے. لہذا حدیث بھی ہے نا, الانتظار اشد من الموت, اشد من الموت, الانتظار اشد من الموت, موت سے زیادہ شدید ہے انتظار کرنا. ہم, اللہ کرے ہم میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھے جو انتظار میں جی نہیں رہے, گھل رہے. انتظار میں جیا تھوڑی جاتا ہے, انتظار میں جیا نہیں جاتا, انتظار میں تو گھلا جاتا ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا, کچھ دن پہلے تم ایسے تھے اور تم کمزور ہو گئے ہو. وہ نہ بتائے, اس کی معرفت کی بات ہے, مگر اسے پتا ہو کہ میں کیوں ایسا ہو گیا. اس لیے کہ یہ جتنی جلدی آئیں گے اتنے جلدی مسئلے حل ہوں گے. اور میرا مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے علی کو دیکھنا ہے, نبی کو دیکھنا ہے, امام حسین کی زیارت کرنی ہے, امام حسن کی زیارت کرنی ہے. آنے والا بالکل نبی کی شکل و شمائل کا ہے, ان کا بالکل وہی حلیہ, وہی چال, وہی ڈھال, وہی انداز, وہی شمائل ہیں جو نبی کے ہیں. مگر جہاں ہم ان کے منتظر ہیں وہاں وہ بھی ہمارے منتظر ہیں. ہم تیاری, ایک رستہ یہ ہے جو یہ اشرا, میں پھر ایک مرتبہ ان کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اس نظریاتی اور فکری اور ایک ذمہ داری کا کام کرتے ہوئے اس عشرے کا قیام کیا. میرے بھائی قمر, سمر بھائی, ان کے بچے, ان کی مولانا باقر کے بھائی, بیٹے, یہ سب جو اس کام میں مصروف ہیں, اور رفقا جو محنت کر رہے ہیں, یقیناً ان کا مقام ہے. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. ہر شب جمعہ امام زمانہ کربلا میں ہوتے ہیں, کربلا میں ہوتے ہیں, اپنے جد کو سلام کرنے جاتے ہیں. اور جو سلام کرتے ہیں نا اس زیارت ناہیہ میں, السلام علی خد الطریب, سلام ہو اس رخسار پر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, میں 2 جملے کہوں گا بس. سلام ہو اس رخسار پر جس پہ مٹی لگ گئی تھی. عجیب منظر دیکھا ہے مقتل میں کہ جب امام گھوڑے سے گرے ہیں نا تو امام کا چہرہ مبارک زمین پہ جا کے لگا ہے. بڑے سخت جملہ ہے جو مجھ سے ہو گیا. جناب زہرا مجھ سے پرسے کو قبول کریں. دیکھو نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ. سیدہ فاطمہ کہتی تھی اے میرے لال میری آغوش میں آ جا. اور حسین آواز دے کر کہتے تھے اماں مجھے خود گرنے دیجئے, یہ میرا امتحان ہے, میں خود زمین پر گروں گا. حسین زمین کربلا پہ کیا آئے, در خیمہ پہ کھڑی بہن زمین پر گری. آواز آئی زین العابدین اٹھو, میرا بھائی مارا جا رہا ہے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زلزلہ آیا, سی آندھی چلی. آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, حجت خدا پر زین العابدین کا سلام. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. بانیان مجلس عشرہ کے بانیان, حاضرین کے مرحومین, سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے نوکروں, خادموں, زائروں میں ہمیں شمار فرما. اللہ و ملائکتہ
ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.